Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 25th. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is syntax, and we will discuss the definition of syntax and deep structure and surface structure. This lecture is specifically for the students of BA second semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. This is your book, the prescribed book, The Study of Language by George Yole. You can also see the page. And from here we will discuss what is meant by syntax. We often define syntax as the arrangement of words in sentences. And this word syntax is from Greek language, and it means putting together and arrangement. Therefore, it is defined as the structure and ordering of the components within a sentence. We also say arrangement of words in a sentence or ordering and structure of components within a sentence, the components of sentence, which are words actually. So this is the definition of syntax, and we will also learn that when we say the arrangement of words in sentence or putting together or arranging these words or components, we have two approaches. There was an earlier approach, and in the earlier approach they meant by the ordering and the arrangement of elements in linear structure of sentence. This is what we will learn, what is meant by linear structure of sentence. And nowadays greater focus is on the underlying rule system. This is also something which we will talk about, the underlying rule system that we use to produce or generate sentences. We will discuss this generate and generative also. So two difficult things here for you, which we will discuss later, is that there were two approaches about syntax, the earlier approach and the modern approach. In the earlier approach, the focus was on linear structure, and in the modern approach, the focus is on the underlying rule system. इसको उर्दू में भी सुन लें. हम सिंटेक्स चैप्टर कर रहे हैं, पेज है 96 और आपकी किताब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज योल. ये हमने शुरू किया है और तकरीबन इंट्रोडक्शन की सारी चीज़ें यहीं से पढ़ी हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर और तरतीब कंपोनेंट्स की, अज्जा की विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में. और ये ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है इकट्ठा करना, अरेंज करना. दो अप्रोचेस मशहूर हैं सिंटेक्स की. एक अर्लियर अप्रोच कहलाता था, उसके मुताबिक लीनियर स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है. हम लीनियर तो वैसे कहते हैं लाइन में, तो हम इस पे डिस्कशन अभी करेंगे कि ये लीनियर क्या है. और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें फोकस अंडरलाइंग रूल सिस्टम पर है, और हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि अंडरलाइंग रूल सिस्टम क्या है. So the next thing which is our topic is deep and surface structure, but I'll not do deep and surface structure from here, the study of language by George Yole. I have already shared this information with you. You can check it in your group, WhatsApp group, and you will find these notes there. So we will do structure, surface structure and deep structure from here. This idea of surface structure and deep structure was introduced by Noam Chomsky. This is his picture. Have a look at him. This is Noam Chomsky.
and he actually developed this idea of surface structure and deep structure, and he was actually talking about transformational generative grammar. We will also discuss what is meant by transformational generative grammar or simply generative grammar. This is one of our topics. So deep structure, according to Noam Chomsky, are those concepts and thoughts and ideas and feelings which are in our mind. Concept, thoughts, ideas and feelings, they belong to the minds, and therefore these deep structures are also referred to as abstract. They are abstract in the sense because they cannot be seen by the people. However, when you try to realize these concept, thoughts and ideas and feelings and try to convert it into sentences, into words and language, then it becomes surface structure, which is the real thing, which you can see, which you can read, and so on. So deep structure are the concepts, thoughts, ideas and feelings, while the surface structure refers to the words, language we use to represent the deep structure. Now, how much that deep structure is represented, or is it represented fully or not, that is another matter which we will discuss. So this is what we mean by deep structure and surface structure. Sometimes we feel that words are not enough to express what we have in our minds. That is, the deep structure we have, it could not be expressed, or we are not able to express that deep structure which is in the mind, the concept, thoughts, feelings and ideas, with the help of surface structure, which are the sentences we speak or the words we speak. Another thing is that deep structure is what you actually wish to express, and surface structure is how you express it. So the thing which you want to express is in the mind. That is the deep structure. This is what you wish to express. And then you speak a sentence. This is the surface structure, how you express it. And this deep structure may be expressed in a single sentence or may be expressed in many sentences. For example, if somebody says, I bought colorful clothes. I bought colorful clothes is these are the words and they are the surface structure, and you are trying to represent something which is in your mind, that is the deep structure. So this is the example of the surface structure. But if you want to analyze the deep structure, now the deep structure will contain a lot more details. For example, in your mind you will know how many clothes, which types, what colors, etc., etc., etc. All these things have not been expressed in the surface structure and they are included in deep structure. So we say that a lot of information has been deleted from the deep structure and the conversion of the deep structure into surface structure is not enough. This is also important to know that in surface structure there are many generalizations and distortion. Distortion means that when you express something and in that expression that something is changed, this is called distortion. So there is that distortion involved here. For example, if we say everyone hates me. Now in this sentence everyone hates me, there is a generalization everyone, and this is not clear who is meant by everyone. There is a kind of change or distortion here. Hates me, how exactly do I know that everybody hates you? Because you might think I hate you and I may not hate you.
These are the things which are there in the deep structure. Therefore, this sentence or these words are surface structure, and a lot of things have been deleted here which belong to the deep structure. The next factor is that sometimes one deep structure can be represented by multiple surface sentences or surface structure. For example, I bought colorful clothes is one sentence. Colorful clothes were bought by me is another sentence. But both these sentences represent one thing which is in the mind. That is, I bought colorful clothes. So one deep structure, which is not given here, which is in your mind, is expressed with the help of two surface structure. One deep structure is expressed with the help of two surface structures. There can be the cases where particular surface structure sentence can be used to represent multiple deep structures. There are many deep structures which are in the mind, and one sentence can express fully or not fully is another matter, but one surface structure can represent many deep structures. For example, if we take this sentence, speaking to you as an intelligent person. Now, speaking to you as an intelligent person, who is intelligent person? You are the one who is speaking. So therefore, this thing is clear or may be clear in the mind of the speaker, but it may not be clear in the mind of the listener. Or it may mean one thing because it is in the mind of the speaker for him, and it may mean another thing for someone who is listening to it, which is in his mind. Therefore, this is the deep structure because it is in the mind of the person that he knows whether you are the one who is speaking is referred to. So the deep structures for this one surface, two surface structures for this one deep structure. This is deep structure because its explanation lies in the mind either of the listener or of the speaker. So it can mean I think of you as an intelligent person, the one who is speaking thinks that you is the intelligent person, or I think of myself as an intelligent person who is speaking to you. So both these meanings can possibly be taken from this one deep structure. These are the surface structures because they have now been delivered in words, and it is very clear who is meant. In this sentence you, and in this sentence myself. So one deep structure can give you two or many surface structures. I'm sorry, this is also true if we repeat this one. One deep structure can give you many surface structures, and a particular surface structure, this one, for example, be used to represent multiple deep structures. This is a structure speaking to you as an intelligent person, and this is the surface structure. If I said it is deep structure, I'm sorry for that, make corrections. This is a particular surface structure sentence which can be represented with the help of deep structures. So both the ways there is the possibility. Speaking to you as an intelligent person is a surface structure that could represent two different deep structure. For example, I think of you as an intelligent person, or I think of myself as an intelligent person who is speaking to you. This creates a scope of understanding, as the speaker may have used surface structure to represent deep structure 1, but the listener may. Let me explain this in Urdu for you, all of it, so that you understand it in a better way. हमने शुरू में सिंटेक्स की डेफिनेशन पढ़ी
اور اس کو ایکسپلین بھی کیا، اس میں اردو میں ہم نے کیا. ہم سرفیس اور ڈیپ اسٹرکچر کو لیتے ہیں. ڈیپ اسٹرکچر اور سرفیس اسٹرکچر کا کانسیپٹ ہمیں چامسکی نے دیا، اور چامسکی نے کہا کہ ڈیپ اسٹرکچر جو ہے یہ کانسیپٹس ہیں، تھاٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں، فیلنگز ہیں، اور سرفیس اسٹرکچر جو ہے ان آئیڈیاز اور فیلنگز کو جب ورڈز میں آپ ایکسپریس کرتے ہیں، لینگویج میں ایکسپریس کرتے ہیں، تو یہ اس ڈیپ اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ سرفیس اسٹرکچر ہوں گی. تو ڈیپ اسٹرکچر وہ ہے جو آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے. سرفیس اسٹرکچر وہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، کن سینٹینسز میں ایکسپریس کرتے ہیں. مثلا I bought colorful clothes، یہ اس لیے سرفیس اسٹرکچر ہے کہ اس کا ڈیپ اسٹرکچر آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ آپ نے کتنے کپڑے خریدے، کس ٹائپ کے خریدے، کن کلرز کے خریدے. تو یہ سینٹینس آپ نے یہاں سے اٹھایا جو کہ آپ کے ذہن میں ہے، اور ایک ڈیپ اسٹرکچر سے آپ نے سرفیس اسٹرکچر میں ڈالا. تو ڈیپ اسٹرکچر سے بہت ساری چیزیں انفارمیشن ڈیلیٹ کر لی. جب آپ سینٹینس بولتے ہیں اور اس کو ڈیپ سے سرفیس اسٹرکچر میں لاتے ہیں تو بہت سرفیس اسٹرکچر میں بہت جنرلائزیشن اور تبدیلی آتی ہے، عمومی پن اور تبدیلی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہے. مثلا اگر کوئی کہے ایوری ون ہیٹس می، تو ایوری ون ہیٹس می میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ اس ایوری ون سے ہو مراد ہے، اور ہیٹس می ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو آئی نو. تو یہ ساری چیزیں اس سے نگیٹ ہیں، تو اس وجہ سے یہ سرفیس اسٹرکچر ہے. کبھی کبھار یوں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیپ اسٹرکچر ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کئی سرفیس اسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے. تو مثلا آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے کلرفل کلوتھس خریدے، یہ آپ کے ذہن میں ایک امیج ہے اور یہ ڈیپ اسٹرکچر ہے. اس ایک ڈیپ اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ دو سینٹینسز بول سکتے ہیں. I bought colorful clothes. Colorful clothes were bought by me. یہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے خریدنے کی، کپڑوں کی اور کلرفل ہونے کی، یہ آپ نے دو جملوں میں ریپرزینٹ کیا ہے، لہٰذا یہ دو جملے سرفیس اسٹرکچر ہیں، اور ڈیپ اسٹرکچر جو آپ کے ذہن میں تھا اس کے ذریعے آپ نے اس کو آپ نے ایکسپریس کیا ان دو جملوں میں. تو ایک ڈیپ اسٹرکچر کو دو جملوں میں آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، دو سرفیس اسٹرکچر میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور کسی ایک سرفیس اسٹرکچر سینٹینس کو لے کر آپ اس کو ملٹیپل ڈیپ اسٹرکچرز میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ یہ لے لیں اسپیکنگ ٹو یو ایز این انٹیلیجنٹ پرسن، تو اس جملے میں جو کہ سرفیس اسٹرکچر ہے آپ نے یہ سینٹینس بول دیا ہے، لیکن کسی کے ذہن میں دو مختلف باتیں آ سکتی ہیں. یہ چونکہ آپ نے بول دیا ہے تو یہ سرفیس اسٹرکچر ہے. شاید اس سے پہلے میں نے بولنے میں غلطی کی ہو تو I'm sorry for that، لیکن اب یہ کریکشن میں کر رہا ہوں. اسپیکنگ ٹو یو ایز این انٹیلیجنٹ پرسن، آپ نے سینٹینس بول دیا ہے، ورڈ سامنے ہے، یہ سرفیس اسٹرکچر ہے. لیکن اس کی جو میننگز آپ ذہن میں آئیں گے لسنر کے، تو وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. اسپیکنگ ٹو یو ایز این انٹیلیجنٹ پرسن، یا تو وہ لسنر سمجھے گا کہ میں انٹیلیجنٹ پرسن ہوں، اور یا وہ سمجھے گا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے انٹیلیجنٹ پرسن ہے. جو بول رہا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولے گا. تو یہ چیز دراصل بول دی گئی ہے، تو یہ سرفیس اسٹرکچر ہے. اس کا ڈیپ اسٹرکچر جو چیز کو کلیئر کر دے گا، جو آپ کے ذہن میں موجود چیز کو
واضح کر دے گا. وہ ہے I think of you as an intelligent person. تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اس کا ایک ڈیپ اسٹرکچر ہوا. I think of myself as an intelligent person who is speaking to you. تو یہ اس کا دوسرا ڈیپ اسٹرکچر ہوا. کسی ایک سرفیس اسٹرکچر کے دو ڈیپ اسٹرکچر ہو سکتے ہیں, کسی ایک ڈیپ اسٹرکچر کے دو سرفیس اسٹرکچر ہو سکتے ہیں. تو یہ اصل بات تھی. اور اس کو جو اسپیکنگ ٹو یو ایز این انٹیلیجنٹ پرسن, اس کو ہم ایک ٹاپک کے نیچے بھی ڈسکس کریں گے, اور اس ٹاپک کو کہا جاتا ہے اسٹرکچرل ایمبیگیوٹی. تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں پہ. میں اس کو ریڈ کرتا ہوں. The term deep structure and surface structure were introduced by Noam Chomsky as a part of his work on transformational grammar. انہوں نے کتاب لکھی ٹرانسفارمیشنل جنریٹو گرامر پہ, اس میں انہوں نے ڈیپ اسٹرکچر اور سرفیس اسٹرکچر کی بات کی. As per Chomsky's deep structure refers to, as per Chomsky کے مطابق ڈیپ اسٹرکچر refers to concepts. ڈیپ اسٹرکچر کا مطلب کانسیپٹ, تھاٹس, آئیڈیاز, فیلنگز ہیں. Whereas surface structure refers to words, language we use to represent the deep structure. یہ وہ لینگویج ہے جو ہم ڈیپ اسٹرکچر کے لیے استعمال کرتے ہیں, سرفیس اسٹرکچر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ورڈز اور لینگویج سرفیس اسٹرکچر ہے. Have you ever experienced a situation where you felt words were not enough to express what you had in mind? کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا سچویشن ملے گا کہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں جو ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا. تو جو ذہن میں ہے وہ ڈیپ اسٹرکچر ہے, جو آپ بول رہے ہیں وہ سرفیس اسٹرکچر ہے. If you already understand what is the difference between deep structure and surface structure, اگر ایسا ہے تو پھر سرفیس اور ڈیپ آپ سمجھ گئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ذہن میں ہے وہ ڈیپ ہے, جو کہہ دیا ہے وہ سرفیس ہے. ڈیپ اسٹرکچر is what you wish to express. ڈیپ وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپریس ہو, اینڈ سرفیس اسٹرکچر ہاؤ یو ایکسپریس اٹ. سرفیس وہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, with the help of words and sentence. To give you an example, if I were to tell you that I bought colorful clothes, اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے colorful clothes خریدے, this is a surface structure representing more detailed and elaborate experience. یہ سرفیس اسٹرکچر ہے اور یہ ایک ڈیٹیلڈ اور تفصیلی تجربے کو ظاہر کرتا ہے جو ڈیپ اسٹرکچر ہے اور ذہن میں ہے. The deep structure will contain a lot more details. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوں گی ڈیپ اسٹرکچر میں, جیسے how many clothes, which stripes, what colors, سارا etc. ہوگا. If you notice in the process of transforming the deep structure to surface structure, اگر آپ دیکھیں جب ہم ڈیپ سے surface structure بنا رہے تھے, a lot of information has been deleted. تو بہت ساری یہ انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی گئی سرفیس اسٹرکچر میں. It is also important to remember that along with deletion, یہ بھی اہم ہے کہ ایک تو ہم نے چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں. During the process of transformation from deep to surface structure کے دوران generalization, ہم بات کو عمومی کر دیتے ہیں, اور and distortion, اور غلط ملت بھی ہو جاتا ہے, can also take place. یہ ہو سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے, اور اس کو اسٹرکچرل ایمبیگیوٹی کے ٹاپک کے نیچے ہم ڈسکس کریں گے. Consider the statement everyone hates me. یہ اسٹیٹمنٹ لے لیں. The statement contains both generalization, everyone. اس اسٹیٹمنٹ جنرلائزیشن ہے, everyone سے مراد who, کون, اور ڈسٹورشن ہے, غلط ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو وہ ڈسٹورشن اس سینٹینس میں یہ ہے کہ hates me, how exactly do I know? مجھے کیا پتا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے. تو یہ اس میں مسئلہ ہے. اور a particular deep structure can be represented by multiple surface sentences. ایک ڈیپ اسٹرکچر کو کئی سینٹینسز سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں. مثلاً I bought colorful clothes یا colorful clothes were bought by me. آپ کے ذہن میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے مراد ایک ہی بات ہے. تو یہ دو سرفیس اسٹرکچر ہیں, ایک ڈیپ اسٹرکچر آپ کے ذہن میں موجود ہے. Also a particular surface structure sentence can be used to represent multiple deep structure. ایک surface sentence ہے اور وہ کئی deep structure sentences کے لیے بولا جا سکتا ہے. مثلاً
speaking to you as an intelligent person is the surface structure that could represent two different deep structure. ये surface structure है, दो deep structures को जाहिर करता है. ये structure surface इसलिए है कि आपने बोल दिया है, इसमें जो चीज अब छुपी हुई है वो ये दो है. Does the sentence represent deep structure where, क्या ये sentence represent करता है I think of you as an intelligent person, कि आप intelligent हैं, या I think of myself as an intelligent person who is speaking to you, या मैं intelligent हूँ जो बोल रहा हूँ. This creates a scope of misunderstanding. इसमें chance है misunderstanding का, as the speaker may have used surface structure. शायद speaker ने surface structure ये वाला इस्तेमाल किया है to represent deep structure 1 और वो मुराद ये ले रहा है. But the listener may have understood deep structure 2, लेकिन listener ये मुराद ले रहा है because of the ambiguity or lack of specific details, क्योंकि इसमें ambiguity है, इसमें ambiguity है और detail नहीं है. तो ये surface structure दो deep structure show कर रहा है. Now the decisions and actions of the listener are based on the deep structure 2. Listener जो है वो इसको समझता है कि ये मुराद है instead of the deep structure 1, ना कि इसको. तो ये deep structure और surface structure अच्छा खासा confusing बन जाता है. इस जगह पे शायद मैंने भी गलती की है, लेकिन मैंने इसको दोबारा पढ़ा है, उसको दुरुस्त किया है. आप एंड तक इसको देखें तो आपको समझ आएगी. थैंक यू एंड गुड लक.